پیارے دوستو، کیا مومل اس دوشیزہ کی مدد کرے گا؟ آئیے یہ سب جانتے ہیں کہانی جادو کی انگوٹھی کے پارٹ 4 میں۔ اس خوبصورت دوشیزہ کی نظر جوں ہی مومل پر پڑی تو وہ زور سے پکار اٹھی، اے نوجوان، برائے مہربانی میری مدد کرو، مجھے ایک ظالم جن نے اپنی اس جادوئی آگ میں قید کر رکھا ہے۔ کسی طرح اگر تم ان آگ کے شعلوں کو بجھا دو تو مجھے رہائی مل سکتی ہے اور میں آزاد ہو کر گھر واپس جا سکتی ہوں۔ میری اس آزادی کے بدلے تمہیں میرے باپ سے کثیر مال و زر بطور انعام ملے گا، جس سے تمہاری زندگی کی تمام تر مشکلات ختم ہو جائیں گی اور تم بے حد امیر ہو جاؤ گے اور تمہارے برے دن اچھے دنوں میں بدل جائیں گے۔ میں دراصل ملک کوہستان کی شہزادی ہوں۔ میرا باپ ایک وسیع سلطنت کا مالک ہے، وہ بادشاہ کوہستان کہلاتا ہے۔ وہ تمہیں ہرگز مایوس نہیں کرے گا۔ برائے مہربانی مجھے اس جادوئی آگ سے نجات دلا دو۔ مومل نے ایک لمحے کو سوچا کہ مشکل میں گرفتار اس لڑکی کی مدد کرنا تو نیکی کا کام ہے، اور میں خود بھی تو راستہ بھٹک گیا ہوں۔ اگر میں اس کی مدد کروں تو ہو سکتا ہے یہ مجھے صحیح راستہ بتا دے۔ یہی سوچ کر اس نے اس خوبصورت دوشیزہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے شہزادی، مجھے انعام و اکرام کا کوئی لالچ نہیں، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ مجھے لگتا ہے میں بے مقصد راستہ نہیں بھٹکا، مجھے قدرت نے تمہاری مدد کے لیے یہاں بھیجا ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں آگ کو بجھانے کی پوری کوشش کرتا ہوں۔ اس جنگل میں ابھی تک تو مجھے کوئی پانی کی ندی یا تالاب نظر نہیں آیا، البتہ میرے پاس آگ کو بجھانے کا ایک اور طریقہ موجود ہے۔ میں نے اپنے کاندھوں پر ریت کی جو بوری لاد رکھی ہے، اس کا بوجھ اٹھائے رکھنے سے بہتر ہے کہ کسی کی مدد کر دی جائے۔ ریت کا مجھے کوئی فائدہ نہیں، ویسے بھی ریت تو مفت میں ڈھیروں کے حساب سے ہر طرف بکھری ہوئی موجود ہے۔ میں کیوں نہ اس ریت سے آگ کے شعلوں کو بجھانے کا کام لوں؟ اپنی بات مکمل کرنے کے ساتھ ہی مومل نے کاندھے سے ریت کی بوری نیچے اتاری، اس کا منہ کھولا اور آہستہ آہستہ تمام ریت شعلوں پر ڈالتا گیا۔ بلند و بالا شعلے چند ہی لمحوں میں زمین بوس ہو گئے۔ اب وہاں ایک انتہائی حسین و جمیل شہزادی اس کے سامنے کھڑی تھی۔ مومل ایک لمحے کو ڈر گیا۔ شہزادی بولی، اے نوجوان، تم نے میری جان بچا کر مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ تم خاص الخاص انعام کے حقدار ہو۔ ڈرو نہیں، میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ملک کوہستان لے کر چلوں گی، مگر یاد رکھو میرا باپ تمہیں اس خدمت یعنی میری جان بچانے کے عوض انعام میں سونے اور چاندی کے جواہر اور قیمتی پتھروں سے نوازے گا، مگر تم ان سب کا انکار کر دینا اور بادشاہ سے کہنا کہ وہ تمہیں قیمتی جادو کی انگوٹھی دے، جس کو بادشاہ نے اپنی چھوٹی انگلی میں پہن رکھا ہے اور جس انگوٹھی کے غلام 12 قوی ہیکل جن ہیں۔ اس جادو کی انگوٹھی کی خاصیت ہے کہ جب اس انگوٹھی کو دائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھا جائے تو اس کے قوی ہیکل جن نمودار ہو جاتے ہیں اور جو بھی حکم دیا جائے وہ بجا لاتے ہیں۔ مومل انگوٹھی کی خاصیت کے بارے میں سن کر کچھ حیران ہوا اور بولا، اگر ایسا ہے تو شہزادی، انگوٹھی کے غلام 12 قوی ہیکل جن آپ کو اس ظالم جن کی قید سے کیوں نہ چھڑا سکے؟ شہزادی مسکراتے ہوئے بولی، اس جادو کی انگوٹھی کے 12 قوی ہیکل غلام جن ایک شخص کی صرف
12 ہی خواہشیں پوری کر سکتے ہیں، اور میرا باپ بادشاہ کوہستان اپنی تمام 12 خواہشیں پوری کر چکا ہے۔ اس طرح ایک لحاظ سے اس کے لیے وہ انگوٹھی بیکار ہے، مگر تمہارے لیے بہت کارآمد ہوگی۔ اور اے معصوم نوجوان، دوسری بات یہ ہے کہ ہر جن مختلف طاقت و قوت کا مالک ہوتا ہے، اور میں جس جن کی قید میں تھی وہ اپنی طاقت و توانائی کے لیے انوکھا ہے۔ اسی وجہ سے میرا باپ انگوٹھی کے 12 قوی ہیکل جنوں کے ہوتے ہوئے بھی مجھے اس جن کے قبضے سے چھڑوانے میں ناکام رہا۔ اب جلدی سے آؤ، ہم یہاں سے نکل چلیں، اس سے قبل کہ جن کو میری آزادی کی خبر ہو جائے اور وہ مجھے دوبارہ قید کر دے۔ اپنی بات مکمل کر کے شہزادی ایک سمت کا اندازہ کر کے چل پڑی۔ مومل، ٹوبی اور مومی بھی اس کے پیچھے پیچھے تھے۔ جنگل سے نکل کر وہ اونچے نیچے ناہموار راستوں پر مسلسل محو سفر تھے۔ راستے میں نوکیلی چٹانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا جو کہ ختم ہونے کا نام نہ لے رہا تھا۔ شہزادی بولی، فکر نہ کرو، بس اب کچھ ہی فاصلہ باقی ہے۔ ان نوکیلی چٹانوں کے دوسری طرف میرے والد کی ایک بہت بڑی سلطنت ملک کوہستان واقع ہے۔ رفتہ رفتہ وہ چٹانی سلسلہ اختتام پذیر ہوا اور میدانی علاقہ شروع ہو گیا۔ یہ ایک وسیع و عریض وادی تھی، سرسبز و شاداب علاقہ صاف و شفاف نیلے آسمان تلے ایک حسین نظارہ پیش کر رہا تھا۔ مزید کچھ سفر طے کرنے کے بعد مومل کو دور سے ایک محل کے آثار نظر آئے۔ جوں جوں محل نزدیک آتا گیا، اس کی خوبصورتی دل میں اترتی چلی گئی۔ وہ سفید پتھروں کا بنا ہوا ایک انتہائی شاندار شاہی محل تھا۔ محل پہنچنے پر بادشاہ اور ملکہ نے اپنی بیٹی کا پرتپاک اور والہانہ انداز میں خیر مقدم کیا۔ بادشاہ بولا، خوش آمدید میری پیاری شہزادی، تمہیں دیکھنے کو تو میری آنکھیں ترس گئی تھیں۔ افسوس، صد افسوس، میں تمہیں اس ظالم جن کی قید سے نہ چھڑوا سکا، اور تم اتنا عرصہ قید رہی، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں۔ شہزادی نے رنجیدہ آواز میں تمام احوال بادشاہ کو سنایا اور بولی، اے میرے والد محترم، آپ قطعاً افسوس نہ کریں اور نہ میرے لیے غمگین ہوں۔ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ میری تکلیف اب رفع ہو چکی ہے اور میں اس ظالم جن کی قید سے آزاد ہو چکی ہوں۔ اس کے لیے میں مومل کی بے حد شکر گزار ہوں کہ اگر یہ راستہ بھٹک کر وہاں نہ آتا تو میں ہرگز آزاد نہ ہو سکتی تھی۔ اس نے مجھے ایک خوفناک ہلاکت سے بچایا ہے اور یہی بحفاظت مجھے واپس میرے ملک کوہستان لایا ہے۔ بادشاہ مومل کی طرف مڑتے ہوئے بولا، اے نیک دل نوجوان، تمہارا ازحد شکریہ۔ تم اس نیکی کے بدلے میں یقینی طور پر اعلیٰ انعام کے حقدار ہو۔ تمہارے لیے قیمتی زر و جواہر اور سونے اور چاندی کے سکے اور قیمتی پتھر تحفتاً پیش کیے جاتے ہیں، اور جب تک تم چاہو یہاں ہمارے مہمان رہو، بلکہ چاہو تو تمام عمر یہاں ملک کوہستان میں رہ سکتے ہو۔ تمہیں ہر طرح کا آرام پہنچایا جائے گا اور تمہارا خیال رکھا جائے گا، کیونکہ تم ہمارے محسن ہو۔ مومل بادشاہ کی بات مکمل ہونے پر بولا، بادشاہ سلامت، مجھے نہ تو قیمتی پتھروں کی طلب ہے اور نہ ہی سونے چاندی کی۔ میں نے یہ نیکی کسی لالچ میں نہیں کی۔ البتہ اگر آپ مجھے کچھ دینا ہی چاہتے ہیں تو میں اس جادو کی انگوٹھی کی درخواست کروں گا جس کے 12 جن غلام ہیں
اور جو آپ نے ہاتھ کی چھوٹی انگلی میں پہن رکھی ہے۔ کہانی جادو کی انگوٹھی کا پارٹ 5 دیکھیے اگلی ویڈیو میں۔ دوستو، آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو لائک اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔